اسی طرح آج بھی بیماری دو قسم کی ہے. ہمارا ایمان تو جراثیم پر بنا دیا گیا کہ آج ڈینگی وائرس آ گیا, پورا پاکستان مر جائے گا, جلدی جلدی علاج کرو. اس پر نہ عالم نے زبان کھولی نہ ڈاکٹر نے. لیکن جو جن کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, جن پہلے تو ہم شیطان ہی نہیں سمجھا سکے آج تک عوام الناس کو. جب بھی شیطان کا ذکر آتا ہے تو ذکر کیا آتا ہے؟ جیسے ابلیس کی بات میں کر رہا ہوں. سوچنے والی بات ہے. اللہ اکیلا ہے نا, اس کی ذات کا کوئی ساجا نہیں ہے, ٹھیک ہے نا. وہ مستوی عرش ہے اپنے وجود کے ساتھ, عرش کے اوپر. اس کی ذات کیسی ہے؟ جیسی اس کی ذات, جیسی اس کی شان. لیس کمثلہ شیء, ہمارے میں کوئی کسی کے پاس ضرورت نہیں ہے کہ اس کی کوئی کوالٹی بیان کر سکے, جتنا بتایا اس کے مطابق. کیا ابلیس ملعون جو ہے اس کی بھی یہی حیثیت ہے کہ وہ سمندر پر تختہ لگا کے بیٹھا اور ساری دنیا کو برگلا رہا ہے وہ اکیلا؟ سوچنے والی بات ہے. وہ تو اللہ کی ذات ہے, کائنات کے اندر کوئی چیز اس سے پوشیدہ نہیں, ایک پتا اس کے حکم کے مطابق نہیں ہل سکتا نہ گر سکتا ہے. تو ابلیس ملعون کے پاس بھی یہی طاقت ہے کہ وہ اکیلا تخت پر سمندر پر تختہ لگائے بیٹھا ہے اور ساری کائنات میں وہ ظلمت کروا رہا ہے یا ظلم کروا رہا ہے. یہ اس کی ذریت ہے. شیطان کس میں سے تھا؟ ابلیس کس میں سے تھا؟ جنوں میں سے. پھر جنوں کی اولادیں ہیں. 3 کاموں کے علاوہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پوچھا صحابہ نے, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, یہ جو ہم سے لوگ برے کام شیاطین کی وجہ سے ہوتے ہیں, کیا کوئی ایسے بھی گناہ ہیں جو ابلیس خود کرواتا ہے؟ کوئی ایسا بھی گناہ ہے جو کہ ابلیس خود کرواتا ہے؟ آپ نے فرمایا 3 گناہ ابلیس خود آ کر کرواتا ہے. 3 گناہ. ایک, جب خلوت میں غیر محرم عورت اور مرد ہوتے ہیں تو ابلیس خود آ کر کوشش کرتا ہے کہ ان سے برائی ہو جائے. دوسرا, جب آدمی اپنے اللہ کے ساتھ کوئی منت مانتا ہے. آج تو ہر بندہ اٹھ کر آ کر ہمیں کہتا ہے جی ہم پر جادو ہو گیا, اور آگے بیٹھے بھی ظالم ایسے ہوئے ہیں کہ وہ بھی جھوٹ سچ میں بھی حساب لگایا, جھوٹی بکواس کر کے کہہ دیا تیری پھوپھو نے تجھ پر جادو کیا ہوا ہے, تیری خالہ نے کیا ہوا ہے, تیری ساس نے کیا ہوا ہے. زیادہ تر لوگ بد دعائے آتے ہیں, بد دعائے زیادہ تر لوگ آتے ہیں جنہوں نے منتیں مانی اور پوری نہیں کی, اس کی پکڑ ہو جاتی ہے. جب دوسری بات فرمایا کہ جو اللہ سے کوئی وعدہ کرتا ہے, منت مانگتا ہے, پھر جب وہ پوری نہیں ہونے دیتا کہ اگر اس نے پوری کر لی تو اس کو فائدہ ہوگا, تو پھر وہ بندے کو کرنے نہیں دیتا, پھر یہ اس کا دوسرا داؤ ہوتا ہے, وہ خود کرواتا ہے آ کر. تیسرا, جب کوئی اللہ کا نیک بندہ فوت ہونے لگتا ہے, مرنے لگتا ہے, تو وہ اس کے پاس آ کر اس کو ورگلاتا ہے, اس کو بڑی لالچیں دیتا ہے کہ تو یہ کر لے, مجھے سجدہ کر دے, کبھی تجھے موت نہیں آئے گی, یہ ہے وہ ہے سارا. اس کے علاوہ جتنے گناہ ہیں یہ اس کی ذریت جنات کرواتے ہیں.